الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کسی قوم میں معززین یعنی عزت والے لوگ ایسے برائیوں کو نہ روکیں جسے روکنے پر وہ قدرت رکھتے ہوں تو اللہ پاک ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی سنے کہ فلاں شخص فعل بد یعنی گناہ کا مرتکب ہوا اور پھر باوجود قدرت وہ اس گناہ کرنے والے کو نہ روکے تو قیامت کے روز وہ کٹے ہوئے کانوں والا بہرا ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ دونوں روایتوں پر بار بار غور کیجیے۔ گناہ کرنے والوں کو باوجود قدرت گناہ سے باز نہ رکھنے والے کے لیے ذلت اور قیامت میں کان کٹے ہوئے بہرے کی صورت میں اٹھائے جانے کی وعید ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ جب کوئی گناہ کر رہا ہو اور دیکھنے والے کا ظن غالب ہو کہ میں منع کروں گا تو باز آ جائے گا، تو اب منع کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر منع نہیں کریں گے تو گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ آدمی کو تقریباً روزانہ ہی ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے یا بسبب غفلت گناہ بے لذت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر غور کیا جائے تو بہرحال ایسا ذہن بنتا ہے کہ فلاں کو سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، مگر آدمی سستی یا شرم و مروت کی وجہ سے منع کرنے سے باز رہتا اور یوں گناہ گار و عذاب نار کا حقدار ہو جاتا ہے۔ میرا اپنا تجربہ ہے کہ ناجائز انگوٹھی پہننے والوں، گلی میں دانت کی زنجیر لٹکانے والوں وغیرہ کو جب سمجھایا ہے تو اکثر ہاتھوں ہاتھ اتار دیتے ہیں، بعضوں کو تو جوش میں آ کر سونے کی زنجیر تک توڑ ڈالتے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک ایسا نہیں کرتا اور ہر ایک کا دوسروں پر اتنا اثر بھی نہیں ہوتا، مگر جو بااثر شخصیت ہو اس کے لیے اس طرح کے گناہوں سے منع کرنا مشکل نہیں ہوتا، اور گناہ کرنے والے کے مان جانے کے ظن غالب ہونے کی صورت میں تو منع کرنا واجب ہو جائے گا۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ متحرک تھے، چنانچہ مفتی اعظم کی استقامت و کرامت صفحہ 146 پر رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل ہے، ان یعنی سرکار مفتی اعظم ہند کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ منظر ہوتا تھا جب وہ کسی مسلمان کو اسلامی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاتے تھے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا فرض ادا کرتے وقت وہ چھوٹے بڑے، امیر و غریب اور حاکم و محکوم کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتے تھے۔ ان کے دربار کا عام معمول تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا رئیس ہو یا اونچے سے اونچے منصب کا افسر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے وقت اگر اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہوتی تو وہ فوراً اتار دیتے اور نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ انہیں تلقین فرماتے کہ از روئے شریعت محمدی مردوں کے لیے کئی صورتوں میں سونے کا استعمال حرام ہے۔ پھر دل کا کشور یعنی دل کا ملک فتح کر لینے والے لہجے میں ارشاد فرماتے، کوئی گناہ لمحے، 2 لمحے یا گھنٹے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن سونے کی انگوٹھی کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک پہنے رہو مسلسل گناہ ہی گناہ ہے۔ انگوٹھی کے بارے میں تفصیل احکام نیکی کی دعوت کی صفحہ نمبر 409 تا 412 پر ملاحظہ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بے نمازیوں، گالی بکنے والوں، غیبت اور چغلیوں کے عادیوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اور طرح طرح کے گناہوں کی گندگیوں میں لت پت رہنے والوں کی صحبتوں میں رہنے والوں اور باوجود قدرت انہیں گناہوں سے نہ روکنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میری امت میں سے بعض لوگ اپنی قبروں سے بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے گناہ گاروں کے ساتھ تعلقات رکھے اور قدرت رکھنے کے باوجود انہیں گناہوں سے منع نہیں کیا۔ اسی طرح چہرہ مسخ ہونے یعنی بگڑ جانے سے متعلق روایت سنیے اور پڑھیے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سے بعض لوگ قیامت کو بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے، کیونکہ وہ نافرمانیوں سے میل جو رکھتے ہیں اور ان کو گناہوں سے روکتے نہیں، حالانکہ وہ انہیں روکنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں جب نافرمانوں سے مخالطت یعنی میل جول کرنے والوں کا یہ حال ہو جو کہ خود غافل نہ ہو اور گناہوں میں ملوث بھی نہ ہو، تو خود ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو جن کے اعضاء گناہ سے نہیں رکتے۔ ہم اللہ پاک سے اس کی مہربانی طلب کرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
ان دونوں روایتوں کو پڑھ کر کیا آپ کو کوئی تشویش نہیں ہوئی؟ سوچئے تو صحیح، آج کل کسی کے چہرے پر کیر مہاسے نکل آئیں یا کوئی داغ دبا پڑ جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس خوب دھکے کھائے۔ یعنی آدمی اپنے چہرے کے رنگ روپ میں معمولی سی اور وہ بھی عارضی خامی بھی برداشت نہ کر پائے تو غور کیجئے کہ گناہ کرنے والے کو دیکھ کر عزت غالب پا جانے کے باوجود کہ سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، پھر بھی اسے اس گناہ سے نہ روکنے کا سبب اگر کل قیامت میں معاذ اللہ شکل بگڑ کر بندر اور سور جیسی ہو گئی تو کیا بنے گا؟ یہ تو گناہ سے نہ روکنے والے ہم صحبت کا حال ہے، اور جو بذات خود گناہ کرتا ہے اس کا اپنا تو نہ جانے کیا انجام ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت الفردوس پانے اور دوسروں کو بھی اس راہ پر لگانے، عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچانے اور دوسروں کو بھی اس کا خوف دلانے کے لیے نیکی کی دعوت کے دینی کام میں ہر دم لگے رہیے، اور روزانہ جائزہ کے ذریعے خود بھی نیک اعمال کا رسالہ پر کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی رغبت دلائیے۔ خود بھی ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حافظ آباد کے مقیم اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل گناہوں کے عمیق یعنی گہرے گڑھے میں دھنستے چلے جا رہے تھے۔ فلمیں، ڈرامے دیکھنا، گانے بازی سننا اور فحش ناولیں پڑھنا معمولاتی زندگی میں شامل تھا۔ ان کے سر پر آوارگی کا ایسا بوجھ سوار تھا کہ رات بھر گھر سے باہر بوڑھے دوستوں کی صحبت میں زندگی کے نادر لمحات برباد کرتا رہا۔ انہوں نے اپنی ان حرکتوں سے گھر والوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے منسلک ان کے بڑے بھائی جان ہر چند ان کی اصلاح سعی یعنی کوشش فرماتے، مگر ان کی نصیحت آموز باتوں پر عمل کرنا درکنارہ وہ سرے سے ان کی باتیں سننے کو بھی تیار نہ ہوتے۔ آخرکار ان کی کوشش رنگ لے آئی۔ ایک روز بے ساختہ ان کا توجہ ان کے میٹھے بول کی جانب مبذول یعنی متوجہ ہونے لگی۔ خوف خدا میں ڈوبی ہوئی ان کی باتیں سن کر جذبات تاثر سے برونے لگی۔ الحمدللہ ان کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا، وہ خوف خدا ان کے دل میں گھر کر گیا۔ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے بھائی کے سامنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کی اور اسلامی زندگی گزارنے کا عہد کر لیا۔ اللہ پاک کی رحمت سے بھائی جان کی ہمراہی میں دعوت اسلام کی ہفتہ وار سنتوں بڑے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہونے لگی، اور اس کی برکت سے ان کی زندگی کی تاریک راہیں روشن سے روشن تر ہوتی چلی گئی۔ بھائی جان نے سنتے سیکھنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ذہن دیا تو ان کی اس خواہش کو عملی جامہ پہنچاتے ہوئے تادم تحریر الحمدللہ وہ یکمشت 26 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر ہیں۔ یہ سب ایک مبلغ دعوت اسلامی یعنی ایک پیارے پیارے بھائی جان کی مستقل مساجی کی جانے والی انفرادی کوشش کا نتیجہ ہے کہ دین سے عملاً کوسوں دور رہنے والا گناہ گار شخص اب اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں مصروف عمل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا ہم نے بالآخر بڑے بھائی کی کوشش رنگ لے آئی اور چھوٹا بھائی گناہوں کی دلدل سے نکل کر 26 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ گھر میں اور باہر ہر جگہ دوستوں کو نیک بنانے کے لیے خوب انفرادی کوشش کرتا اور ثواب کماتا رہے، اس دینی کام سے ہرگز نہ اگتائے۔ انفرادی کوشش تو گویا سونے کی کان ہے، جتنا کھودیں گے اتنا سونا نکلتا رہے گا، یعنی جتنی انفرادی کوشش زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا، تو بس ثواب کا سونا اکٹھا کرتے جائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر اللہ پاک تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہو۔ اگر آپ کے ذریعے کوئی ہدایت پا گیا اور دینی ماحول میں آ گیا تو اس کا ثواب مزید بڑا، یعنی اس کے علاوہ کوئی مدنی قافلے کا مسافر بن گیا اس کا ثواب جدا، اور اگر کوئی نیک اعمال کا عامل بن گیا پھر تو آپ کے وارے ہی نیارے ہوں گے۔ بس جتنوں کی اصلاح کا سبب آپ بنیں گے اتنا ہی آپ کے لیے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، بس نیکی کی دعوت دیتے چلی جائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نیکی کی راہ کھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب مصطفیٰ جل جلالہ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خود نیکیاں کرتے ہوئے دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والا اور گناہوں سے بچتے ہوئے دوسروں کو گناہوں سے بچانے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما اور وہاں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔